آپ سبھی ناظرین کو فاطمہ وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ آخری رمضان کی نشانی کیا ہے؟ کیا یہ والا رمضان آخری ہوگا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ خاص کر ظہور امام مہدی اور دجال کے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے اور کچھ نشانیاں خصوصی طور سے بیان کی ہیں۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15 شب کو ہوگا اور وہ جمعہ کی شب ہوگی۔ اسی طرح اسی رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل و عام کرنا وغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایات کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جنگ کی طرح شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی اور ذی-قعدہ میں قبائل عرب بغاوت کرے گی اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی-قعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے، وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی۔ اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا، یہ امام مہدی کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی-قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں خون، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو بیدار کرے گا اور کھڑے ہونے والے کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل کر آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی،
पहली रमजान उल मुबारक की रात चांद ग्रहण लगेगा और दूसरी 15 रमजान को सूरज ग्रहण लगेगा। जब से अल्लाह ने जमीन व आसमान को पैदा किया ऐसा नहीं हुआ। ये बात हकीकत है कि सूरज ग्रहण हमेशा चांद की शुरू की तारीखों में होता है और चांद ग्रहण हमेशा 14, 13 और 15 की तारीख को होता है। लेकिन ज़हूर मेहंदी से माह कबल रमजान में ये तरतीब बदल दी जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत से पहले एक रमजान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज आएगी और दुनिया में कोई जान नहीं सकेगा कि आवाज कहाँ से आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमजान में ऐसी आवाज सुनाई दे उसका कोई खोज नहीं लगाया जा सका तो फिर एक साल का रिज़्क अपने घरों में समेट कर रख लेना कहाँ की अक्लमंदी है। हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात यौमे क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए खड़ी रहेगी। उससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात क़यामत के दिन तक जिंदा रहेगी। मगर मदरजा ज़ेरे अहादीस तैबा में सराहत है कि क़यामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा न होगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि वो कौन सा अमल है जिसे मौत के वक़्त मलकुल मौत इंसान की ताज़ीम करते हैं, उसकी रूह सुकून से कब्ज़ करते हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स वो 3 अमल ये हैं जो इंसान ये काम करता है तो मौत का फरिश्ता उसकी ताज़ीम करता है, यूं वो अपने मालिक हकीकी से जा मिलता है। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक़्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरी उम्मत को मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? तो फरिश्ते ने कहा, जी हाँ करनी पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू जारी हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत अगर हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक़्त उसका एक पाँव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में होगा। हजरत सईदना अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े तो उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक सकती। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरातल मौत में मुब्तला थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का प्याला रखा था जिसमें पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में अपना हाथ डुबोते, अपने चेहरे मुबारक पर फेरते और यूं फरमाते, ऐ अल्लाह मौत की सख्ती दूर करने के साथ मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी मौत की सख्ती से महफूज फरमाए। एक रमजान के मौका पर एक बुजुर्ग दीन ने फरमाया कि मैं एक ऐसी बात कहता हूँ जो कोई और नहीं कहेगा, वो ये कि अपने नफ्स को इस तरह बहलाओ और उससे अहद कर लो कि 1 महीना बगैर गुनाह के गुजार लूंगा। जब ये 1 महीना गुजर जाए तो फिर तेरा जो चीज चाहे करना। चुनाचे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि जब ये 1 महीना बगैर गुनाह के गुजर जाएगा तो फिर अल्लाह ताला खुद उसके दिल से गुनाह छोड़ने का तहैया पैदा फरमा देंगे। लेकिन ये अहद कर लो कि ये अल्लाह का महीना आ रहा है, ये इबादत का महीना है, ये तकवा पैदा करने का महीना है, हम उसमें गुनाह नहीं करेंगे। और हर शख्स अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखे वो किन गुनाहों में मुब्तला है, फिर उन सब के बारे में ये अहद कर ले कि मैं इनमें मुब्तला नहीं हूँगा, जुबान से गलत बात नहीं निकलेगी। ये तो कोई बात ना हुई कि रोजा भी रखा हुआ है और ख्वाहिशात आंख से देख रहे हैं और उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस महीने में लोग नवाफल वगैरह का एहतमाम तो बहुत शौक से कर लेते हैं लेकिन गुनाहों से बचने का इतना एहतमाम नहीं करते। इस माह में अल्लाह ताला ने गुनाहों से बचने को आसान फरमा दिया है। चुनाचे उस माह में शैतान को बेड़ियां पहना दी जाती हैं, उसको कैद कर दिया जाता
ہے، لہٰذا شیطان کی طرف سے گناہ کے وصف سے اور تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جس کے روزے سے خاص تعلق ہے، غصے سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے غمساری کا مہینہ ہے، لہذا غصہ اور غصے کی وجہ سے سرزد ہونے والے جرائم اور گناہ، مبتلا، جھگڑا، مار پٹائی، ان سب چیزوں سے پرہیز کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، اگر کوئی شخص تم سے جہالت اور لڑائی کی بات کرے تو تم کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں لڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ زبان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں اور نہ ہاتھ سے، اس سے پرہیز کرے، جیسا بنیادی کام ہے۔ پیارے دوستو، یہاں تک عبادت کا تعلق ہے، تمام مسلمان ماشاءاللہ سے جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا ضروری ہے اور تلاوت قرآن جو کہ اس مہینے سے خاص مذمت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں تلاوت کیا کریں اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر کریں۔ پیارے دوستو، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔